السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، اردو ادب میں جو عالمی حالات ہیں یا عالمی مشکلات ہیں، ان کے لیے جو ایک تخلیقی رد عمل ہے وہ بڑا نمایاں ہے اور اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ بڑی تسلیم شدہ ہے۔ تو سر، تقریباً ایک صدی سے جو ایک مسئلہ بہت جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور بڑا دل دہلا دینے والا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین۔ تو اس پہ بھی ہمارے اہل قلم کی جو ایک قلمی کاوشیں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے جو اہل قلم ہیں ان کی قلمی کاوشوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری نظمیں، بہت سارے افسانے جو ہے اس مسئلے کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں ایک خاص طرح کا جو ایک جذباتی بیانیہ ہے وہ موجود ہے۔ بالکل۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک حیرت والی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو الہامی مذاہب ہیں تو مسیحیوں کے پاس بھی ریاستیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس بھی ریاستیں ہیں۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے پاس صدیوں سے کوئی ریاست نہیں تھی، یعنی مسیحیت سے پہلے تو ان کے پاس ریاستیں ہوں گی، لیکن جب سے مسیحیت کو فروغ ملا یا بعد میں اسلام کی اشاعت ہوئی تو یہودیوں کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کی صورت میں ایک ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ یہودیوں کو اگر بے دخل کیا تو بھی مسیحیوں نے، اور ان کا اگر کوئی قتل عام کہہ لیں یا نسل کشی ہے تو وہ بھی مسیحیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یعنی اس میں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین جو کوئی ذہنی تناؤ ہے یا کوئی ایک سمجھ لیجئے کہ کشمکش کی صورتحال ہے یا تصادم کی صورتحال ہے تو وہ نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو نسل کشی ہے تو وہ بھی مسیحیوں کے ہاتھ ہوئی ہے، لیکن نوآبادیاتی عہد میں وہ جو ایک تناؤ یا نفرت یہودیوں اور مسیحیوں کے مابین تھی وہ بدل گئی یہودیوں اور مسلمانوں کے ذہنی تناؤ میں۔ یعنی جب یہ ریاست قائم کرنے کے لیے ان کو واپس بلایا گیا اور یہ ریاست قائم ہوئی۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ایک شخصیت کو بڑا گلیمرائز کرتے ہیں اور وہ ہیں صلاح الدین ایوبی۔ اچھا، صلاح الدین ایوبی نے بھی جب اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا تو وہ یہودیوں سے نہیں لیا تھا، وہ بھی مسیحیوں سے لیا تھا۔ بلکہ آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ناروے میں ایک صلاح الدین ایوبی کا دن منایا جاتا ہے، یوم صلاح الدین ایوبی۔ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس نے اس خطے کو، اس علاقے کو یہودیوں، مسلمانوں اور مسیحیوں تینوں کے لیے ایک آزاد علاقہ قرار دیا۔ چونکہ یہ جو جگہ ہے یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، یہ مسیحیوں کے لیے بھی مقدس ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ جائے پیدائش ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہے۔ تو اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ کو جب آزاد کروایا تو اس کے بعد اس جگہ کو ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک، جس کو ہم ریلیجس ہارمنی کہتے ہیں یا مذہبی ہم آہنگی کہتے ہیں، تو اس نے اس جگہ کو ایک مذہبی ہم آہنگی کا مرکز بنایا۔ لیکن 20ویں صدی میں جب یہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو وہ نفرت جو چلی آ رہی تھی مسیحیوں اور یہودیوں کے مابین، وہ شفٹ ہو گئی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو یہ تو یعنی اس مسئلے کا ایک سمجھ لیجئے کہ پس منظر ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے تو وہ جو ان کی ایک نسل کشی تھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی نسل کشی کا انتقام جو ہے وہ ادھر لینے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 4-5 برس بعد ایک زبردست قسم کی جھڑپیں ہوتی ہیں
اور وہ 1 مہینہ جاری رہتی ہیں، 40 دن جاری رہتی ہیں، 2 ماہ جاری رہتی ہیں، اور پھر ایک امن معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 سال کے لیے یہ سرد جنگ تو رہتی ہے، وہ جو عملی جنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دم ایک شعلہ ابھرتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی قتل عام ہو جاتا ہے، اور اس میں عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جوان مارے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا پائیدار حل جو ہے وہ عالمی قوتوں کو سامنے لانا چاہیے کہ ہر 4-5 سال بعد جو ہزاروں افراد کی نسل کشی ہوتی ہے تو اس کو رکنا چاہیے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اردو اہل قلم کی جو کاوشیں ہیں وہ کیا ہیں، تو آغاز ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں نظمیں ملتی ہیں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال بھی اسی بیانیے کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ وہ جو ایک مسلمان اور یہودیوں کے مابین ایک نفرت جو ہے وہ پروان چڑھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیض نے بہت زیادہ نظمیں فلسطین کے حق میں لکھی، بلکہ فیض کا جو مجموعہ کلام سر وادی سینہ ہے اس کی تو بیشتر نظموں کا جو پس منظر ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ آپ بیروت میں خود بھی قیام پذیر رہے، بلکہ بعض خطوں میں انہوں نے لکھا کہ بیروت کی دھواں دار فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ اسی طرح فیض صاحب جو ہے وہ یاسر عرفات کے ذاتی دوستوں میں تھے، تو اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں فیض احمد فیض کا بہت کردار ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی فلسطین کی جو ابتدائی تحریک ہے وہ چونکہ بائیں بازو کے جو فکری دھڑے تھے ان کی طرف سے یہ شروع ہوئی تھی تحریک، کہ بائیں بازو کے جو ادیب ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اور طریقے سے اجاگر کیا، یعنی انسانی حقوق اور آزادی کا جو ان کا بنیادی نعرہ ہے اس کے تناظر میں۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت حساس ہے، تو ہمارے جو دائیں بازو کے اہل قلم ہیں انہوں نے اس مسئلے کو ایک اسلامی نقطہ نظر سے اس پر لکھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو ادیب ہیں جو دائیں بازو اور بائیں بازو میں تقسیم ہیں، فلسطین کے مسئلے پر دونوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اپنا ایک جو تخلیقی رد عمل ہے وہ دیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں افسانے کی طرف تو ہمیں انتظار حسین کا ایک بہت شاندار افسانہ ملتا ہے، شرم الحرم، جو کہ عرب اسرائیل جنگ کے تناظر میں ہے۔ اسی طرح موشے دایان ان کا ایک بہت اچھا افسانہ ہے۔ اچھا، قرۃ العین حیدر کا ایک افسانہ ہے، یہ تیرے پراسرار بندے۔ اب جو پراسراریت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ پہلا افسانہ ہے کہ جس میں فدائی حملوں کا ذکر ہے، یعنی فدائی حملے جو فلسطین میں مجاہدین نے اس کو ایک جنگی حربے کے طور پر متعارف کرایا، تو فدائی حملوں کا ذکر ہے اس افسانے میں۔ ایک دلچسپ افسانہ ہے خالد سہیل کا، 3 سپاہی۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جگہ جو ہے وہ تینوں مذاہب کے لیے بہت حساس ہے، تو اس میں تینوں سپاہی ہیں، ایک یہودی ہے، ایک مسیحی ہے، ایک مسلمان ہے، اور ہر سپاہی جو ہے وہ اپنے اپنے پیغمبر سے اپنے اپنے حق میں جو ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ نوعیت کا افسانہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمارے ناظرین اس افسانے کو بطور خاص جو ہے وہ پڑھیں۔ اور اگر ہم آتے ہیں تحقیق و تنقید کی طرف تو فتح محمد ملک کی بہت اچھی کتاب ہے اردو ادب اور فلسطین۔ اسی طرح اردو ادب اور آزادی فلسطین افتخار شفیع صاحب کی، ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کی کتاب ہے، وہ بھی بہت جامع نوعیت کی کتاب ہے، بنیادی طور پر ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ اسی طرح فراست رضوی کی کتاب سلام فلسطین کے نام سے آئی ہے۔ تو اس مسئلے پر ہمارے جو اہل قلم ہیں انہوں نے تخلیقی سطح پر بھی، تنقیدی سطح پر بھی اور تحقیقی سطح پر بھی ایک رد عمل دیا ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم اپنا رد عمل کس نوعیت کا دے رہے ہیں؟ کیا وہ محض جذباتی نوعیت کا رد عمل ہے یا ہم اس میں کیا فکر دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا اب کوئی ایک ٹھوس حل جو ہے وہ ایسا سامنے آئے کہ ہر 4-5 برس بعد جو ایک کشت و خون کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک غزہ کی پٹی میں آگ
پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ اب ختم ہو اور کوئی اس کا جو پائیدار حل ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ بالکل سر، آپ نے مختصر سے دورانیے میں مسئلہ فلسطین کو بیان کیا اور اس کے بعد اہل قلم کی جو ادبی کاوشیں ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ ناظرین کے نالج میں بھی اضافہ ہوا اور میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پرویز ساحر کے حوالے سے۔ ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے، زبان و بیان پر آپ کی گرفت بہت اچھی ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں ایک پر ہوا کا، آسمانی خواب، جوئے شیر، گل زخم، آواز کا چہرہ، آئینہ، چراغ اور ستارہ۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے ایک مجموعے آئینہ، چراغ اور ستارہ کا ذکر کیا تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ یادوں کی رہ گزار سے میرا گزر ہوا، یادوں کی رہ گزار سے میرا گزر ہوا، پھر آج اس دیار سے میرا گزر ہوا، پھر آج اس دیار سے میرا گزر ہوا، اس آخری چراغ کی لو بھی اداس تھی، واہ کیا کہنے، اس آخری چراغ کی لو بھی اداس تھی، اجڑے ہوئے مزار سے میرا گزر ہوا، واہ ہے سبت ذرے ذرے پہ ایک نقش پائے شوق، ہے سبت ذرے ذرے پہ ایک نقش پائے شوق، چرخ ستارہ وار سے میرا گزر ہوا، بہت خوب بہت خوب، چرخ ستارہ وار سے میرا گزر ہوا، مدت کے بعد قافلہ اہل دل کے ساتھ، مدت کے بعد قافلہ اہل دل کے ساتھ، ایک دشت بے کنار سے میرا گزر ہوا، واہ کیا کہنے، ایک دشت بے کنار سے میرا گزر ہوا، میں چاہتے ہوئے بھی نہ ایک پل ٹھہر سکا، میں چاہتے ہوئے بھی نہ ایک پل ٹھہر سکا، یوں منزل قرار سے میرا گزر ہوا، واہ بہت خوب، یوں منزل قرار سے میرا گزر ہوا، ساحر میں اپنی ذات سے گزرا تو یوں لگا، ساحر میں اپنی ذات سے گزرا تو یوں لگا، واہ تاریک و تنگ غار سے میرا گزر ہوا، واہ کیا کہنے، بہت تاریک و تنگ غار سے میرا گزر ہوا، یادوں کی رہ گزار سے میرا گزر ہوا، پھر آج اس دیار سے میرا گزر ہوا۔ کیا خوب غزل آج آپ نے سر عطا کی ہے۔ ناظرین، اسی غزل کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ہم نے فیض احمد فیض کا ذکر کیا تو یہ ایک کتاب ہے جو فیض کی شاعری کے ایک خاص پہلو کے حوالے سے ہے، فیض کی شاعری میں پنجاب رنگ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر اصغر علی بلوچ۔ ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض نے جو زیادہ تر کلام کیا وہ تو اردو میں کیا، لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے کہ اسی خطہ پنجاب سے ہے، تو ان کی پنجابی شاعری مقدار کے لحاظ سے بہت کم صحیح، لیکن بہرحال وہ بھی بہت عمدہ شاعری ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ فیض کی شاعری کے پنجابی حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کے اگر ہم مندرجات کو دیکھیں تو اس میں آغاز میں انہوں نے فیض احمد فیض کے جو سوانحی قوائف ہیں وہ دیے ہیں۔ اس کے بعد کالا قادر کے گڈریے کا بیٹا۔ ظاہر ہے کہ کالا قادر جو ہے یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں فیض احمد فیض نے جنم لیا، اب تو اس کا شمار جو ہے وہ ناروال میں ہوتا ہے، تو اس حصے میں جو کالا قادر کا ایک جو تہذیبی منظرنامہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بنیادی مضمون ہے بہت ہی مفصل، پنجاب، پنجابی شاعری اور فیض احمد فیض۔ تو فیض کی پنجابی شاعری کا ایک محاکمہ ہے، اور اگلا مضمون بہت عمدہ ہے فیض کی اردو شاعری میں پنجاب رنگ۔ ظاہر ہے کہ فیض نے جو شاعری کی وہ اس میں کسانوں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حق میں بات ہے، ڈاک خانے والے، ڈاکیے، اس کے بعد تانگے والے، تو ظاہر ہے یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو پنجاب کی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ فیض کی شاعری جو ہے وہ کوئی
اہل پنجاب کے حقوق کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال فیض جب اس طرح کے نظمیں کہتے ہیں تو سامنے جو ایک تصویر بنتی ہے جس کسان کی، تو وہ پنجاب کا کسان ہے یا پنجاب کا مزدور ہے. تو یہ ایک مضمون ہے جو فیض کی اردو شاعری میں پنجاب رنگ کا جائزہ ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے رات دی رات کا تجزیاتی مطالعہ. رات دی رات جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا موضوع بھی فیض کی پنجابی شاعری ہے. فیض کی اردو شاعری کے جو پنجابی تراجم ہیں وہ بھی اس میں کیے گئے ہیں، اور ممتاز فیض شناس احمد سلیم اور ماجد صدیقی کی یہ کاوش ہے. تو اس بارے میں ڈاکٹر اصغر علی بلوچ صاحب نے اپنا ایک نقطہ نظر دیا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی کتاب مرتب ہوتی ہے تو اس میں بعض ایسے پہلو ضرور ہوتے ہیں کہ جن پر بحث کی جانی چاہیے. تو اصغر علی بلوچ صاحب نے اس پہ بہت عمدہ بحث کی ہے. اس کے بعد فیض کا پنجابی کلام جتنا بھی ہے وہ اس کتاب میں مہیا کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے. اور آخر میں مکالمات فیض ہیں، اس میں سے ایک انٹرویو جو ہے وہ پنجابی زبان میں ہے فیض کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض کے کلام کا جو پنجابی کے حوالے سے ایک تخلیقی پہلو ہے اس کو سمجھنے کے سلسلے میں اور اس کو ایک جامعیت کے دیکھنے کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے فیض کی شاعری میں پنجاب رنگ. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر اصغر علی بلوچ. فیض صاحب کے حوالے سے بڑی عمدہ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.